فاتحہ برائے نظر شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام۔ سورہ فاتحہ کی التماس 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کے ساتھ برائے بلندی درجات، برائے ایصال ثواب مرحومہ زہرا بانو بنت غلام حسین شریف، شہید آصف کربلائی ابن اکبر علی، مرحوم حسن علی ابن اکبر علی ہلال، مرحوم قاسم علی قائسوجی، مرحومہ رحمت بائی بنت منجی، مرحوم غلام حسین شریف، مرحومہ فاطمہ بائی، تمام ارواح مومنین مومنات، تمام شہدائے ملت جعفریہ کو یاد فرماتے ہوئے ارسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد، قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جو کائنات کا خلق فرمانے والا، دن اور رات کے اوقات کار کو اپنی رحمت کا ذریعہ بنا دینے والا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی وجود کی برکتوں سے خدا نے دن کو دن بنایا اور رات کو رات قرار دیا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، محرم کی 4 تاریخ پرسہ و تعزیت کے ماحول میں بھرے ہوئے گھر کا پرسہ پیش کرنے کے لیے اس یقین کے ساتھ آتے ہیں کہ کوئی یقین لے کر ماں بھی یہاں پر آتی ہے۔ اگر ہمارے پاس آنسو ختم ہو گئے تو کیا ایک ماں خالی ہاتھ واپس چلی جائے گی؟ اے خدایا تجھے آنسو سید سجاد کا واسطہ، اے خدایا تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ جو سکینہ کی آنکھوں میں آنے سے پہلے خشک کر دیے گئے۔ رونے والوں، عجیب کیفیت ہے جب کسی کے گھر کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی تعزیت کا عنوان قرار پائے، کسی کا انتقال ہو جائے، اور اگر محبت کرنے والے کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اسے رلائیں تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ باپ کا جنازہ ہے، بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو رلائیں تاکہ آنکھوں سے آنسو بہے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ واہ غربتا، آج ہر کس و ناکس کی بیٹی اگر باپ کے انتقال کے بعد رونا چاہے تو اسے تعزیت پیش کی جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو نہ ہو تو آنسو لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہائے غربت حسین، اتنی دہشت رکھی گئی کہ 4 سال کی بیٹی اپنے باپ پہ رو نہ سکی۔ واہ غربت، اے خدایا ان آنسوؤں کا واسطہ سکینہ کی آنکھوں میں اس طرح سے خشک ہو کے رہ گئے کہ باپ کو رونا بھی چاہتی تھی۔ ارے کیسے آواز نکالے، ہائے بابا کہ شمر کے تماچوں کی شدت تھی۔ رونے والوں ایک جملہ یاد رکھیے گا، کبھی اگر اندازہ کرنا ہو اس مصیبت کا تو کبھی کسی 4 سال کی بچی کا چہرہ دیکھیے گا، اس کے بعد کسی 60 سال کے انسان کا ہاتھ دیکھیے گا، پھر سمجھ میں آئے گا کہ بچی کو تماچوں کی شدت کیا تھی۔ واہ غربتا، واہ محمدہ، بیان کے لائق نہیں، خالی ایک جملہ کافی ہے۔ اس طرح سے رخسار نیلے ہوئے تھے، لیکن اگر میرا مولا دیکھے تو پہچان نہ سکے۔ ہائے سکینہ، ارے 2 دن کے بعد کی بات نہیں، 1 سال کے بعد کی بات نہیں، جس دن بابا شہید ہوا اس دن ہی اتنا مارا گیا۔ میں حیران ہوں کہ گوشوارے نوچے گئے تھے یا تماچے کی شدت سے گوشوارے ٹوٹ کے گر گئے، اتنی شدت سے سکینہ کو مارا گیا۔ اے خدایا ان آنسوؤں کا واسطہ جو یتیم حسین کی آنکھوں میں رک گئے، اے خدایا ان آنسوؤں کا واسطہ جو آج زمانے کا امام کبھی زیارت نہیہ پہ غور کیجئے گا، میرا مولا کیسے فریاد کرتا ہے، اپنے جد کو یاد کرتے فرماتے ہیں، مولا سے فرماتے ہیں کہ اے میرے جد میں کربلا میں نہ تھا، ارے مجھے زمانے نے آپ سے دور رکھا، لیکن اب جب تک زندہ رہوں گا آنکھوں سے خون بہاتا رہوں گا۔ اے خدایا ان آنکھوں کا واسطہ جو آج بھی خون بہا رہی ہیں، ہمارے آنسوؤں کو شرف قبولیت دے دے۔ اے خدایا محرم کی 4 تاریخ آ گئی، ہم پرسہ نہ پیش کر سکے، پروردگارا ہماری پرسے و تعزیت کو قبول و مقبول فرما لے۔ قسم بخدا یہ آنکھیں جو آنسوؤں سے معطر ہیں، آج آنسو ہیں، غم حسین کے آنسو ہیں، کل محشر کا میدان ہوگا، کل روز قیامت
پتہ نہیں کب قیامت واقع ہوگی، لیکن یقین تو ہے نا کہ امام قیامت پہلے ہے، قیامت اس کے بعد میں ہے۔ جب قیامت کا میدان ہوگا، جب تمام لوگ پریشان ہوں گے، جن آنکھوں میں غم حسین کے آنسو بہتے تھے ان آنکھوں میں حیرت نہیں ہوگی، ان آنکھوں میں پریشانی نہیں ہوگی، ان آنکھوں میں کوئی غم کی کیفیت نہیں ہوگی، بلکہ فرحت و سرور کی کیفیت ہوگی۔ اس لیے کہ بڑی امید ہے، حسین کی دکھیاری ماں سے بڑی امید ہے کہ کوئی ماں اپنے بچوں کی امید کو ختم نہیں کرتی۔ اے حسین کی ماں، کیا ماتمداروں کی امید ختم ہو جائے گی قیامت کے میدان؟ اجرکم علی اللہ۔ اس کیفیت و دعا کے ساتھ کہ محرم کی 4 تاریخ اور 1439 سن ہجرت، سرنامہ کلام کی آیت بھی آپ کی خدمت میں اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں محفوظ۔ پچھلے سال سے لے کر اس سال تک ہمارا عنوان، گرچہ کوئی حیثیت علمی کا نہ دعویٰ ہے نہ کوئی مقام عملیت پر اپنے آپ کو فائز محسوس کرتے ہیں، بلکہ انتہائی انکساری کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں بھی، آل محمد کی بارگاہ میں بھی، اور اس منبر کے بلندی مقام سے صاحبان ایمان کی بارگاہ میں بھی یہی تو کہتے ہیں کہ اگر قبول ہو جائے تو پھر واقعاً مقبول ہو جائے، اور اگر قبول نہ ہو تو کوئی عمل انسان کا بارگاہ خدا میں کوئی مقام حاصل نہ کر سکے گا۔ یہ سورہ مبارک الحمد نہیں ہے، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک جملہ یا 2 جملوں پر مشتمل آیت نہیں ہے۔ یہ ایسے خزانے ہیں کہ اگر علم ساتھ ساتھ چلے، اگر زندگی ساتھ ساتھ چلے، اگر خدا موقع اور توفیق عطا کرتا رہے تو قسم بخدا یہ تو دن کا وقت ہے اور رات کا وقت تھا جب عبداللہ ابن عباس خدمت مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے حاضر تھے کہ عبداللہ ابن عباس سماعت کر رہے تھے اور امام ارشاد فرما رہے تھے، اور عنوان نہ سورہ البقرہ ہے، نہ سورہ والناس ہے، نہ سورہ والکافرون، کوئی اور سورہ نہیں، نہ کافرون کے نام سے نہ منافقون کے نام سے، سورہ الحمد۔ اور سورہ الحمد شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ باقی تمام سورتوں میں یہ مسئلہ اپنے مقام پر مقام اختلاف رکھتا ہے کہ آیا جزو سورہ قرار دیا جائے کہ جزو سورہ قرار نہ دیا جائے۔ یہ اپنے مقام پر کہ اس کے بغیر حالت نماز میں آپ سورہ کا آغاز نہ کر سکیں وہ الگ موضوع ہے، لیکن سوائے سورہ الحمد کے کہ جزو سورہ کسی اور سورہ میں ہو کہ نہ ہو، مگر بسم اللہ الحمد کا جز تو ہے۔ اصلاً ابن عباس سورہ الحمد کی تفسیر کا سبق لینے پہنچے تھے، اور امام علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر شروع فرمائی تھی سورہ الحمد کی تفسیر کے حوالے سے، یہاں تک کہ وقت نے ساتھ چھوڑ دیا۔ امام وقت تو ساتھ تھا، وقت نے ساتھ چھوڑ دیا۔ قسم بخدا اگر وقت کو امام اشارہ کر دیتے تو ابن عباس بیٹھے رہتے، امام بیان کرتے رہتے، قیامت کا زمانہ آ جاتا، امام کے زبان مقدس سے نکلنے والے الفاظ کی کوئی انتہا نہ ہوتی، یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت قریب ہو گیا، رات بھر بیٹھے رہے۔ سب سے مشکل کام تفسیر قرآن کا مسئلہ ہے۔ بہت آسان ہے انسان کے لیے کسی اور موضوع پر درس کو حاصل کرنا، اور وہ بھی مفسر کون؟
مولائے متقیان جیسی عظیم ترین شخصیت، جسے میں قرآن کی جان کہوں تو قسم بخدا جان محمد کی غلط نہیں ہے۔ اگر خود جان قرآن کو بیان کرے تو سننے کا لطف ہی اور ہوگا۔ کبھی خدا وہ زمانہ نصیب کرے امام زمانہ کا واسطہ کہ جب تلاوت قرآن معصوم کر رہے ہوں اور ہمیں سماعت کی لذت محسوس ہو رہی، صلوات پڑھے محمد والے ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا نے خلاصتاً ایک جملہ آخر میں ارشاد فرمایا کہ ابن عباس میں اگر چاہوں تو سورہ الحمد کی تفسیر بیان کرتے کرتے اتنا بیان کروں کہ 40 اونٹوں پر بار کیا جا سکے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ابھی بسم اللہ کی تفسیر امام نے مکمل بھی نہ کی تھی، با سے سین تک بھی مکمل نہ ہوا تھا۔ اللہ اکبر، کہ رات ختم ہو گئی۔ لوگ کیا سمجھ سکتے سورہ الحمد کے معانی اور بہترین مفاہیم کو؟ ویسے کبھی کبھار لوگ سوال اس انداز سے بھی کرتے ہیں کہ مولانا اس سورے کے فائدے کیا ہیں؟ گرچہ میں اس طرح کے عنوانات رکھتا تو نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی لوگ سوال کرتے ہیں، جیسے آج کل کچھ موسم ایسا ہو گیا ہے کہ کبھی بخار پریشان کر رہا ہے تو کبھی نزلہ پریشان کر رہا ہے۔ میں سورہ الحمد کی کوئی تعلیم بیان کرنے سے پہلے ایک جملہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خدمت میں عرض کروں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، یا علی۔ بہت بار سماعت کا شرف آپ کو بھی مجھے بھی حاصل ہوا، اور بہت مرتبہ تلاوت کا شرف آپ کو بھی اور مجھے بھی حاصل ہوا۔ کبھی شاید کہ منزل تفہیم پر منزل تعلیم سے سفر کو مکمل کیا ہو۔ دعائے کمیل، دعائے حضرت خضر علیہ السلام، عطائے مولائے مشکل کشا، اس کا وہ خاص جملہ جو غالباً یقیناً آخری حصے میں ہے، یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا۔ بہت سارے لوگ دعائیں تلاش کرتے ہیں، تعویذات ڈھونڈتے ہیں۔ مولا نے دعائے کمیل میں کچھ چھوڑا تو نہیں ہے کہ جو دعائے کمیل کے بعد بھی کسی اور کامل دعا کی آپ کو حاجت پڑ جائے۔ یہ دعا نام کے اعتبار سے راوی کا نام کمیل ہے، اور معرفت کے لحاظ سے یہ دعا مکمل ہے۔ یا من اسمہ دوا، اے وہ ذات کہ جس کا نام دوا ہے، وَذِكْرُهُ شفا، اور جس کا ذکر شفا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں سوال قائم کرتا ہوں کہ مجھے آپ خبر کیجئے کہ دوا میں اور شفا میں کیا فرق ہے؟ ہم تو اردو کی بات کر رہے ہیں، ہمیں اور تو کوئی زبان آتی نہیں ہے۔ ہمیں جو زبان آتی ہے بس وہی آتی ہے جو مولا کی محبت سکھاتی ہو۔ تو ایک لفظ دوا ہے، ایک لفظ شفا ہے، ان میں کیا فرق ہے؟
جواب صاحبان علم و ادب، میں تصور کر لیتا ہوں کہ آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے. اگر تصور غلط روک دیجیے گا. صلوات پڑھے محمد وعلی. اس کا جواب بارگاہ علم و ادب سے یہ ہونا چاہیے کہ دوا میں اور شفا میں بہت بڑا فرق ہے. دوا سال بھر کیجئے، شفا ایک رات میں لیجئے. دوا انسان ریپیٹ کرتا ہے، شفا ریپیٹ نہیں ہوتی. دوا دن میں 3 دفعہ لیجئے، شفا 1 دفعہ مل جاتی ہے. بلکہ میں آسان الفاظ میں یوں کہوں کہ دوا لیتے ہو اپنے جیسوں کے ہاتھ سے، شفا لیتے ہو اس کے ہاتھ سے. اگر دوا اور شفا کے لفظ کو اور آسان کرنا چاہیں تو بہت غور کیجیے گا کہ دوا ہے تجربات کی بنیاد پر، شفا ہے یقین کی بنیاد پر. دوا تجربات کی بنیاد پر ہے. کون سی گولی، کون سی ٹیبلٹ، کون سا کیپسول، کون سا سیرپ، کون سی جڑی بوٹی پروردگار نے کس کام کے لیے بنائی ہے، یہ تجربہ ہوگا تو آگے بڑھے گا. اب 2 مسئلے. پروردگار کو ایسا راستہ بتا دے کہ جہاں دوا نہ ہو، خالی شفا ہو. دوا کڑوی ہوتی ہے، شفا میٹھی ہوتی ہے. یقین نہ آئے تو پوچھئے کسی شوگر کے مریض سے. جب تک شوگر کے مریض رہے تو میٹھا دور رہا، اور جب شفا یاب ہو گئے تو میٹھا زبان تک پہنچ گیا. ویسے قسم بخدا کچھ ذائقے میں ہی میٹھا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ عقیدے میں بھی مٹھاس ہوتی ہے. انسان بہت پریشان رہتا ہے دوا کے مسئلے پر کہ دوا کڑوی ہوتی ہے. اور سرکار ختمی یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کوئی دوا ایسی نہیں ہے، ما من دوا، کوئی دوا ایسی نہیں ہے، الا ویہیج بہ داعن، جو کسی نئے مرض کو ابھارنے کا ذریعہ نہ بنے. کوئی دوا ایسی نہیں ہے. یہ دواؤں کا مسئلہ ہے، یہ دعائے کمیل کے الفاظ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو آپ کے پاس میڈیکل اسٹورز ہیں نا، اس کی بات ہو رہی ہے. کوئی دوا ایسی نہیں ہے کہ جو کسی نئے مرض کو ابھارنے کا ذریعہ نہ بنے. اب میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ، آپ تو مکے میں رہے، مدینے میں رہے، آپ کون سے لیب میں گئے تھے؟ کون سی دوا پر آپ نے ریسرچ کو مکمل کیا تھا؟ تو شاید جواب ملے ریسرچ وہ کرتے ہیں، لیب میں وہ جاتے ہیں جو جاہل پیدا ہو کر علم حاصل کرتے ہیں. یہ سب کچھ تو خدا نے بنایا ہمارے سامنے، ہماری محبت میں. ہمیں خبر نہ ہو تو خبر کسے ہوگی؟ اب آپ لاکھ کہیے فلاں حکیم فلاں حکیم فلاں حکیم، وہ حکیم بہت سارے گزرے ہیں. ایک حکیم ایسا بھی گزرا، کہتے ہیں حکیم بقراط کے شاگرد نے خوشامد کی انتہا کر دی. اپنے استاد کو اتنا خوشامد کیا، کہنے لگا استاد جی اب تو آپ حکمت کے بادشاہ ہو گئے، یوں کہیے حکمت کے موجد ہو گئے، یوں کہیے حکمت کے پیغمبر ہو گئے. اب آپ سے بڑا حکیم تو کوئی بھی نہیں ہے. مطلب کیا ہے کہ اگر آپ دعوے نبوت کر دیں تو لوگ آپ کے ایسے معتقد ہیں، ایسے مرید ہیں کہ آپ پر کلمہ بھی پڑھ لیں گے اگر آپ دعوے نبوت کر دیں. حکیم صاحب بڑے ہوشیار تھے، اور اس شاگرد ان کے ساتھ
علم طب سیکھنے کے لیے ساتھ میں رہتا تھا اور مسکرا کر خاموش ہو گئے. رات کا وقت جب آیا, سردی کا موسم تھا, بڑی سخت سردی پڑ رہی تھی. اپنے شاگرد کو آواز دی, اٹھو بیٹا ذرا پانی لے کر آؤ, باہر سے پیاس لگ رہی ہے. اسی شاگرد نے جو بڑا خوشامد کر رہا تھا ابھی اور دعوی نبوت کی باتیں بیان کر رہا تھا, مشورے دے رہا تھا, استاد سے کہنے لگا, استاد ابھی پانی کہاں پیجیے گا, سخت سردی کا موسم ہے, گلا خراب. صلوات پڑھے محمد والے. ابھی آرام کیجئے, سخت موسم ہے, پانی باہر ٹھنڈا ہوگا, آپ کو نقصان ہو جائے گا, مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. کچھ اتنی باتیں بیان کی کہ یہ خاموش ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے, یعنی کون اٹھ کر جائے سردی کے موسم میں بستر سے, لحاف سے, کمبل سے اور باہر نکل کے پانی لائے. ابھی باتیں ختم ہوئی تھی کہ اتفاق سے فجر کی اذان کا وقت ہو گیا اور علاقے کی مسجد سے مؤذن نے بآواز بلند کہا, اشہد ان محمد رسول اللہ. شاگرد کو استاد نے متوجہ کیا, بیٹا سن مؤذن کیا کہہ رہا ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. بیٹا سخت سردی کا موسم ہے, 1400 سال پہلے جس نے دعوی نبوت کیا تھا اس ختمیہ مرتبت کا نام اذان میں لینے کے لیے مؤذن اپنے بستر کو چھوڑ کے اٹھا ہے. سخت سردی کا موسم ہے, میں نے تجھ سے کہا پانی پلا دے, تو میرے سامنے ہے حاضر بحاضر, تو مجھ سے کہتا ہے نبوت کا دعویٰ کروں. نبوت کا دعویٰ تو زیب دیتا تھا بس ختمیہ مرتبت کے لیے کہ 1400 سال پہلے نبوت کا اعلان کیا اور 1400 سال کے بعد آج ہر شخص صاحب اسلام ختمیہ مرتبت کا نام لے رہا. تو اللہ کے رسول کا جملہ کہ کوئی دوا ایسی نہیں ہے جو کسی نئی بیماری کو وجود نہ بخشتی ہو. میں نے یہ حدیث کہیں بیان کر دی تو بعد میں سوالات کی ایک کیفیت طاری ہو گئی. لوگوں نے کہا اس کا مطلب آج سے دوا کھانا چھوڑ دیں, صلوات پڑھیں محمد والے محمد. مشکل ہو جائے گی. کبھی کبھی حدیث پیش کرنا ذرا سا سنبھل کے ذمہ داری کے ساتھ خطیب کے لیے ہوا کرتا ہے کہ کچھ کہے تو سوچ کر کہے, کچھ کہے تو تول کر کہے. یا میں الفاظ کو پلٹ دیتا ہوں کہ حدیث کا پس منظر بھی ہوگا, اللہ کے رسول نے کیوں بیان کی, کس سے بیان کی, کن حالات میں بیان کی. دوا اپنے مقام پر, دوا سنت پروردگار, اس معنی میں سنت کہ خدا نے عالم کو عالم اسباب بنایا. عالم کو عالم اسباب جب تک سبب نہ ہوگا, کل کی بات سے میں آج پھر متصل ہو گیا, ایک ہے سبب, ایک ہے مسبب. اگر کوئی سبب کو مسبب سمجھ لے تو وہ تو ایمان سے گیا. پروردگار عالم میں سبب بنائے, اسی لیے چاہے رزق کا مسئلہ ہو یا مسئلہ انسان کی بیماری کے دور کرنے کا ہو, واقعاً اگر خدا زمانے کے لیے دوائیں خلق نہ فرماتا تو انسان کو دوا ملتی کہاں سے؟ دوا بنائی تو خدا نہیں ہے, تیار کی ہے انسانوں نے, شکل بدلی ہے انسانوں نے. شکل بدلنے والا خالق نہیں ہو جاتا. لیکن اللہ کے رسول کو یہ فرمان کہ کوئی دوا, تو جب تک انسان دوا کے مضر اثرات کو ختم کرنے کا سلیقہ نہ سیکھ لے,
اب میں سمجھتا تھا کہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھئی دوا کھاؤ ساتھ میں پڑھو بسم اللہ هو الشافی والکافی. ایک کیوں کہا جاتا ہے کہ جب دوا استعمال کرو تو یا سلامو 100 مرتبہ تلاوت کر لو اگر ہو سکے. جب دوا استعمال کرنا چاہو تو اللہ کا نام لو. اللہ کا نام لینے سے دوا پہ کیا ہوگا کہ دوا جب استعمال کرو گے اللہ کا نام لے کر تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس پر خدا اپنی رحمت کے پردے ڈال دے گا. اب دوا تو ہوگی مگر نقصان نہیں ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے. لیکن کوئی ایسی دوا بتائیے یا رسول اللہ جو دوا نہ ہو صرف شفا ہو. قربان جائیے کائنات میں کوئی سوال ایسا بتائیے اس کا جواب آل محمد نے نہ دیا ہو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دوا نہ ہو شفا ہو جائے تو جب دواؤں سے عاجز ہو جاؤ اور صرف شفا مانگنے لگو. عجیب بات ہے, عجیب کیفیت ہے. آپ کسی طبیب کے پاس جائیے اس سے کہیے بھائی شفا نہیں ہو رہی اور دوا بدلے گا پھر بدلے گا, اس سے مہنگی دوا, اس سے مہنگی دوا, اس سے اچھی دوا. یہ پاکستان کی نہیں ہے, یہ باہر سے منگوائی ہے, سب سے اچھی دوا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ آپ سے کہے گا میں تو ہار گیا. جب یہ ہار جائے تو پھر جیتنے والے حسین کو یاد کیجئے. جب یہ ہار جائے زندہ آباد, زندہ آباد, مرد آباد. اگر صرف شفا چاہتے ہو, ہاں اگر امام فرماتے کربلا کی کھجور کھاؤ شفا ملے گی, اس کے پاس کھجور کے پیسے نہ ہوتے وہ کیسے کھاتا؟ امام فرماتے کربلا کا کوئی خاص پھل, کوئی خاص سبزی استعمال کرو شفا ملے گی. تو پھر کربلا سے آنے والے واپس پلٹ کے آنے والے اس کو لے کر آتے, خرچہ ہوتا. عجیب بات کی ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہ مٹی ہے. آپ تو کبھی کبھی جملہ استعمال کرتے ہیں خاکم بدہن, کہ کوئی جملہ غلط استعمال کریں, خاکم بدہن میرے دہن پہ مٹی پڑ جائے. تو مٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اگر آل محمد چاہیں تو جس کی کوئی قیمت نہ ہو اسے اتنا قیمتی بنا دیں کہ دوا نہیں شفا ہو جائے. تو خاک کربلا گرچہ میرا موضوع تھا نہیں مگر کہاں سے آگے نہیں معلوم, خالی ایک جملہ سن لیجئے. کربلا پہنچ کر لوگ شیطان کے وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں. شیطان کہتا ہے یہ کربلا کی مٹی اصلی تو نہیں ہے, اصلی خاک شفا لے کر آؤ, اصلی خاک شفا. میں کہتا ہوں اصلی مومن لے کر آؤ, جس سے تم اصلی مومن لے آؤ گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اصلی چلیے الفاظ بدل دیتا ہوں, کوئی ثابت کر دے کہ نقلی خاک شفا کیا ہوتی ہے. کوئی ثابت کر دے کہ نقلی خاک شفا کیا ہوتی ہے. یہ عنوان میرا ہے نہیں, بات یہاں تک اپنے آپ آ گئی. نقلی خاک شفا کیا ہوتی ہے تو ہم بتائیں گے اصلی کیا ہوتی ہے. کیا نہیں وہ اصلی وہ اچھا وہ جو خدام آپ کو جیب سے نکال کے دے گا وہ والی نا. انسان کا مزاج ہے جو زمین پہ پڑی ہوئی مل جائے اس سے سمجھتا ہے بیکار ہے, جو ڈالر دے کے ملے اسے سمجھتا ہے کہ اس میں تو شفا ہوگی ہی ہوگی. اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے کا.
واقعہ علامہ علی اکبر نہاوندی کے حوالے سے نقل کیا گیا. آپ ایک واقعہ روایت کے لحاظ سے لکھتے. ایک جنگ میں ایک صحابی اور رسول کا ہاتھ کٹ گیا تھا. وہ کٹے ہوئے ہاتھ کو لے کر مولائے متقیان کے پاس آ گئے. بہت غور کیجئے گا, صحابی کا ہاتھ کٹ گیا اور صحابی کٹے ہوئے ہاتھ کو لے کر مولا کے پاس آ گیا, اور مولائے متقیان نے اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو اس کے کٹے ہوئے مقام پر رکھا اور زیر لب کسی سورے کی تلاوت کی اور ہاتھ جڑ گیا. مجھے حیرت ہے, پھر بھی ضد ہے کہ آل محمد سے نہیں لیں گے. ارے اگر کسی مقام صحابیت رکھنے والے کا ہاتھ کٹ جائے تو آل محمد کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ صحابی جب چلا گیا, کام کرتا تھا خوب اس یقین کے ساتھ کہ یہ ہاتھ پکا جوڑا ہے کہ نہیں جوڑا. نفسیات ہے انسان کی. وزن اٹھا کے دیکھتا ہے, ہاتھ اوپر کر کے دیکھتا ہے کہ ہاتھ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہاتھ ہے. تو بالآخر وسوسے نے اسے پھر واپس امام کی بارگاہ میں پہنچا دیا اور آ کر مولا سے ضد کرتا ہے, مولا بتائیں آپ نے پڑھا کیا تھا؟ بغیر آپریشن کے ہاتھ جڑ گیا اور ایسا جڑ گیا, یہ کوئی اس میں نقص اور عیب نہیں ہے, بالکل ایسے جیسے کٹا ہی نہ ہو. امام نے فرما دیا میں نے اس پہ سورہ الحمد پڑھ دی تھی. کہ وہ سورہ الحمد, بس جیسے ہی وہ سورہ الحمد وہ ہاتھ جہاں سے کٹا تھا, جہاں سے جڑا تھا, ٹوٹ کے زمین پہ گر گیا, وہیں سے دوبارہ کٹ گیا, بغیر تلوار کے کٹ گیا. بغیر, اس طرح بغیر سیزر کے, بغیر دھاگے کے, بغیر آپریشن کے, بغیر سیے ہوئے دھاگے کے یہ جڑ گیا تھا نا, تو بغیر تلوار کے کٹ گیا. اور جب تک زندہ رہا تب تک وہ ہاتھ ٹھیک نہیں ہو سکا. اگر یہ بات پہنچ جائے تو پھر چلیں کربلا. حرم کے باہر جو مٹی ہے, کہ یہ تو مٹی ہے جو خدام کی جیب میں, وہ کیا وہ کھا کے شفا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چلیے آج لگتا مجھے ایسے کہ شاید ہم اسی پہ بات تمام کر دیں گے کہ اگر انسان وسوسے شیطان کو دور نہ کرے, یہ صرف مولائے متقیان کے دور کی بات نہیں ہے, اس کے بعد بھی سید مرتضی علم الہدیٰ کے واقعات میں بھی, یا شیخ مرتضی انصاری کے واقعات میں بھی, وہ طالب علم کا واقعہ آپ نے ہزارہ مرتبہ سنا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آتا رہا اور جاتا رہا, جب تک وہ تعویذ کی شکل میں تھا, آتا رہا اور جاتا رہا. مجھے اپنے استاد یاد آتے ہیں کہ جو بڑے پریشان تھے کہ میں تعویذ لکھتا نہیں ہوں, یہ لوگ میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ کچھ لکھ دیں, کچھ لکھ دیں, کچھ لکھ دیں. مجھے کچھ نہیں آتا لکھنے کے. جب اتنا پریشان کیا تو میں اٹھایا کاغذ, 2-4 لکیریں ماری اور اٹھا کے دے دیا اس کو. اس نے یہ سمجھ کے لیے کہ مولانا صاحب نے تعویذ لکھ کے دیا, ٹھیک ہو گیا. یہ فرق نفسیات کا ہے. اگر نفسیات عقائد کے اعتبار سے کسی کو یہ مان لیں کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے, تو چاہے کچھ بھی نہ لکھا ہو شفا ہو جائے گی. اور اگر انسان کسی بھی محترم شے کو, محترم کلام کو یہ سمجھ لے کہ اس سے کیا ہوتا ہے, شفا ختم ہو جائے گی. اب اگر یہاں تک آپ پہنچ گئے تو یاد رکھیے, کبھی آپ نے میڈیسنز استعمال کی اور یہ سوچا کہ پڑھ لیتا ہوا شافی, شافی کے لفظ سے شفا نہیں ہونے والی.
کہ میڈیسن سے شفا ہوگی. تو یاد رکھیے ما من دوائن، پس سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا تھا کوئی دوا ایسی نہیں جس سے کوئی نئی بیماری، چاہے بیماری روحانی ہی کیوں نہ ہو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو خاک شفا کا نقلی ہے. اب آئیے اصلی کی پہچان کیا ہے. یہ مسئلہ عوام کا ہے، میرا نہیں ہے. عوام کہتے ہیں خاک شفا اصلی وہ ہے جو عاشور کے دن خون میں تبدیل ہو جائے. یہی ہے نا؟ مجھے بتائیں ایمانداری سے کہ خاک شفا جو خون میں تبدیل ہو جائے وہ آپ کھا سکیں گے؟ نمبر ایک. نمبر دو، نہیں، وہ خاک شفا اصلی وہ ہوتی جو قبر حسین پہ پڑی ہوئی ہو. کروڑ ہا زائر، ارب ہا زائر اگر قبر حسین کی مٹی کو اٹھانا شروع کر دیں تو قبر حسین تو مٹی ختم ہو جائے گی. اور کیا یہ توہین قبر معصوم نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر. میں روایات کا سہارا جب لیتا جبکہ مجھے یہ عنوان مکمل کرنا ہوتا. خالی ایک لفظ شفا سے یہاں تک پہنچ گیا. شفا ایک شخص نابینا ہے، نابینا، اور ایک شخص ظاہر ہے جو جا رہا ہے مشہد مقدس. اس نے ظاہر سے کہا کہ بھائی تو جا رہا ہے مشہد مقدس تو وہاں سے مجھے مولا کے شہر کی مٹی لا کے دے دینا. ظاہر چلا گیا، سب کام کیے، سب کو یاد رکھے، یہی بھول گیا. جب واپس پلٹ کے اسی گاؤں میں پہنچا، مشکل ایک گاؤں میں رکنا بھی ہے، سب استقبال کو آئے. ایک زمانہ تھا جب ظاہر کے لوگ استقبال کرتے تھے، اب تو اتنے ظاہر ہو گئے کہ استقبال کون کس کا کرے. لیکن عظمت ظاہر ختم نہیں ہو گئی، افراد ظاہر تو ہوئے ہیں مگر مقام ظاہر ختم نہیں ہو گیا ہے. اب یہ تو بات اپنے سمجھنے کی ہے. کوئی ظاہر کو یہ سمجھتا ہو کہ یہ تو کربلا روز آتا جاتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو جو کبھی جائے گا اس کی اہمیت ہوگی، نہ جو معرفت کے ساتھ جائے اس کی اہمیت ہوگی. ارے ولو کربلا عملاً نہ بھی جائے، دلیل چاہیے. مجھے اتنا بتا دیجئے کہ عملاً کیا مولائے متقیان معراج پہ گئے تھے؟ گئے تھے معراج پر؟ معراج پر گئے ختمی مرتبت تھے، یہ زمین پر تھے. دو ہی باتیں ہوئی ہیں، یا تو خدا نے عرش کو زمین پہ اتار دیا کہ ختمی مرتبت علی ابن ابی طالب کی آواز سن رہے تھے، تو کربلا دو باتیں ممکن ہیں، یا تو عرش نیچے آ گیا یا علی اوپر چلے گئے. تو کبھی کبھی ظاہر کربلا انسان بغیر کربلا جائے بھی بن سکتا ہے، اور کبھی کبھی کربلا جا کر بھی ظاہر کربلا نہیں بنتا ہے. تو آنے جانے کو مت کہو کہ یہ سفر زیارت ہے، معرفت کو کہو کہ سفر زیارت ہے. عزیزو، وہ شخص ظاہر جب پلٹ کے واپس آیا، بھول گیا، اور اتفاق سے اسی ٹاؤن میں، اسی علاقے میں پھر آ کر رکنا پڑا. سب ملاقات کو آئے، خوب چوم رہے، ہاتھ چوم رہے، منہ چوم رہے. جب کوئی سفر کربلا سے ہو کر آئے، سفر معصوم کی ذریعے سے مس ہو کر آئے، تو اس کا چہرہ، اس کی پیشانی، اس کے ہاتھ معتبر ہو جاتے ہیں. تو وہ نابینا بھی آ گیا، کہتا جی وہ آپ سے میں نے ایک چھوٹا سا کام کہا تھا، آپ نے کیا کہ نہیں کیا؟ اس سے کہا بیٹھ جاؤ، آخر میں بات کریں گے. سب مل کے چلے گئے. اب وہ نابینا ہے، کیا کرے ظاہر؟ دو کام، یا جھوٹ بول دے یا کوئی اور عقیدت کا راستہ اختیار کرے.
یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا. اگر اسم سمجھ گئے، دوا سمجھ گئے، ذکر سمجھ گئے، شفا سمجھ جاؤ گے. اسم معرفت نہ، اسم علم، ذکر معرفت، اسم معرفت، ذکر عمل. بات کہاں تک پہنچے گی؟ آہستہ آہستہ بات کو روکتے ہوئے. یہ شخص نابینا آخر میں بیٹھا ہوا کہ آخر میں یہ سامان کھولے گا، کہیں رکھ کے لایا ہوگا میرے لیے. زائل نے سوچا کہ اگر میں کہوں کہ نہیں لایا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اگر کسی مومن کا دل رکھنے کے لیے انسان مستحبی روزہ کھول لے تو ثواب کامل ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مومن نے دعوت کی ہے، آپ کہتے ہیں میں روزے سے ہوں، روزہ مستحب ہے. ٹھیک ہے، آپ کا روزہ بڑا معتبر ہے، مگر آپ کا روزہ خدا کے لیے ہے. اور خدا کا حبیب کہتا ہے کہ مومن کا دل عرش خدا کے برابر ہے. مستحب روزہ کیا کھول سکتے ہو مومن کی دعوت پر؟ اگر نہ کھولنے سے مومن کا دل ٹوٹ جاتا ہو تو اگر انسان روزہ کھول دے تو اس نے اپنا بیگ کھولا، سامان تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی خاک نہیں لے کر آیا ہے. اس نے اس کا دل توڑنے کے بجائے وہیں سے مٹی اس کے ہی علاقے سے اٹھائی، اس کے ہی قدموں کے پاس سے اٹھائی، وہ نابینا ہے، اور اٹھا کے اس کے ہاتھ پہ رکھی. اس نے یہ سوچ کے لی کہ میں زائر امام رضا سے مٹی لیتا ہوں. اگر زائر کے ہاتھ میں اتنا کمال ہو سکتا ہے، مجھے بتائیں ایمانداری سے کہ یہ اصلی تھی یا نقلی؟ کہا یہ نقلی تھی. نقلی میں اصلی کا اثر کیسے آ گیا؟ صرف سودا یقین ہی کا. تو صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ورنہ قسم بخدا میں اگر ڈیپ میں چلا گیا کیا کیا نقلی ہے اور کیا کیا اصلی ہے تو بات کہیں اور نکل جائے گی. تو چھوڑ دیں اس بحث کو، یہ وسوسہ شیطان ہے. یاد رکھیں نسبت معصوم کو کہ وہی سرمایہ ایمان ہے. یا من اسمہ دوا و ذکر و شفا. اور آخر میں چونکہ وعدہ کر لیا تھا آپ سے کہ سورہ الحمد کا ایک کوئی وظیفہ بتا دوں تو وظیفہ سن لیجئے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ یا علی زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. یا امام فرماتے ہیں جب امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہتا مولا مجھے بخار پریشان کیے ہوئے. میں پھر کہوں گا بخار یا کوئی مرض اس کی میڈیسن یہ اپنے مقام پر عالم اسباب کا ایک سبب ہے، وہ اپنے مقام پر اس کی اہمیت ہے. لیکن سبب یہ دوا کا استعمال مسبب جو دوا میں شفا پیدا کرنے والا ہے. امام کی خدمت میں آیا. شاید کچھ لوگ ہوتے ہوں گے جن کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہوتے ہوں گے، اس طرح کے لوگ آتے ہوں گے کہ مولا دوا کے پیسے نہیں ہیں، کوئی طریقہ بتائیں کہ بغیر دوا کے شفا ہو جائے. یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہوں گے جن کو دوا استعمال کرتے کرتے جب شفا نہ ملتی ہوگی تو آتے ہوں گے کہ مولا بخار نہیں اتر رہا، بہت پریشان کیے ہوئے. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا جاؤ گھر جاؤ واپس اور ایک کام کرو. مولا کیا کام کروں؟ کہ تم اپنی جو قمیص پہنے ہوئے ہو، عرب کی لمبی قمیض ہوتی ہے نا، جو قمیص پہنے ہوئے ہو اپنے گھر میں اسے اتارو مگر مکمل نہیں.
ایسے اتارو کہ آدھی تمہارے بدن اندر رہے اور آدھی تمہارے سر کو اندر کور کر لے. جب انسان یہ اتارے گا اس کا سر اپنے آپ اندر آ جائے گا. کہ اپنے سر کو، اپنے چہرے کو اپنی قمیص کے اندر لے لو. اذان کہو، اقامت کہو، اور اذان و اقامت کہہ کے 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ لو. اللہ اکبر. کیا کیا طریقے معصوم نے شفا کے بتائے. یقین تو ہو. پھر کہتا ہوں سودا یقین کا ہے، الحمد کا نہیں ہے. اگر یقین الحمد پہ ہو تو بسم اللہ کی با کے نیچے کا نقطہ بھی کافی ہے. اور یقین نہ ہو تو پورا قرآن پڑھ لیجئے. کتنی بار ہوا بھی ہوگا کہ آپ سوچتے ہیں اس سے شفا تو نہیں ہو رہی. شفا کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ یقین کی دولت کہیں گم ہو گئی ہے. بس عزیزان گرامی قدر، محرم کی 4 تاریخ سے ہم نے بات شروع کی تھی اور پھر 4 تاریخ پہ واپس آ گئے. محرم کی 3 تاریخ کو تو عمر ابن سعد کا لشکر کربلا پہنچا ہے، اور 3 یا 4 کو ہی امام کے خیمے فرات کے کنارے سے ہٹائے گئے. البتہ 4 تاریخ خاص یہ کہ اس مخصوص تاریخ میں قاضی شرح ملعون سے قتل حسین کا فتویٰ لیا گیا. امام کو گھیرا پہلے گیا ہے، امام کے خیمے فرات سے پہلے ہٹائے گئے ہیں، ہور کا لشکر پہلے پہنچا ہے، عمر ابن سعد کا لشکر اس کے بعد پہنچا ہے، اور اس کے بعد 4 تاریخ کو قاضی شرح ملعون نے امام کے قتل کا فتویٰ دیا. روکے رہیے گا، عجیب بات ہے. قتل حسین کا فتویٰ جی، گویا یہ روش پرانی ہے کہ جب کبھی باطل نے حق کو ختم کرنا چاہا تو باطل نے حق کا نام ہی استعمال کیا ہے. فتویٰ لیا گیا کہ چونکہ بغاوت کی ہے حسین نے. اللہ اکبر. اس لیے شام سے کوفہ تک لوگ باغی کہتے تھے. یہ کس کے گھر والے کا ایک باغی تھا جس نے بغاوت کی تھی. اللہ اکبر. عزیزو، ابھی ذاکر اول نے مرثیے کے جملے بیان کیے تھے. میں دل چاہتا ہے کہ آج آپ کو لیے چلوں. پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہوئے تو کبھی غور کیجئے گا. آپ کسی بڑے اجتماع کے اندر پہنچے ہوں، بڑی گیدرنگ ہو، آپ کے ساتھ آپ کے 2 بچے بھی ہوں، اچانک آپ کے ہاتھ بچوں کے ہاتھ الگ ہو جائیں، بچے اس مجمع میں گم ہو جائیں، تو آپ کی ساری توجہ ختم ہو جاتی ہے. آپ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام بھول جاتے ہیں. بچے کہاں رہ گئے، تلاش کرے، آواز دیں، کہاں چلے گئے. کہتے ہیں اربعین کی زیارت پر ایک زمانہ تھا جب بہت کم لوگ ہوتے تھے، صدام ملعون کے دور میں. تو ایک خاتون اپنے 2 بچوں کے ساتھ آئی تھی روضہ حسین کی زیارت کے لیے. بچے ہاتھ سے بچھڑ گئے، زار و قتال ہو رہی ہے. اپنی عربی زبان میں مولا سے کہتی ہے، مولا میرے بچے، میں اپنے شوہر کو واپس جا کے کیا جواب دوں گی؟ 7 بچوں کو لائی تھی، ساتھ میں 2 بچوں کو لائی تھی، اور دونوں بچے میرے ہاتھ سے بچھڑ گئے ہیں، اس سے جدا ہو گئے. وہ شخص کہتا ہے میں سن رہا تھا اس کی فریاد کو، اتنا روتی تھی کہ کلیجہ کٹ جاتا تھا. جب کوئی ماں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہو نا تو اس کی فریاد آپ برداشت نہیں کر سکتے. وہ کہتا میں نے دیکھا کہ اچانک 2 چھوٹے چھوٹے بچے اس خاتون کے قریب آئے اور عربی زبان میں کہا یا اماں واپس آ گئے، اماں واپس آ گئے. وہ خاتون بجائے خوش ہونے کی اور روتی ہے، بچوں کا ہاتھ تھاما، روضہ امام کی زری سے متصل، اتنا روئی زار و قطار.
شخص کہتا ہے میں قریب گیا خاتون سے، میں نے پوچھا عربی میں کیا مسئلہ ہے؟ بچے گم ہو گئے تھے تو رو رہی تھی، اب بچے مل گئے ہیں تو اب کیوں روتی ہے؟ کہتی ہے شکرانے کے آنسو ہیں۔ پھر کہتی ہے جب یہ گم ہوئے تھے تو میرے بچے جوڑواں ہیں اور دونوں بولتے نہیں تھے منہ سے۔ میرے مولا نے مجھے بچے واپس پلٹائے۔ رونے والوں احساس کیجئے گا، اگر بچے منہ سے نہ بولتے ہیں اور گم ہو جائیں تو اور مصیبت ہے نا۔ ہائے حسین، مولا اس کے دونوں بچے مل گئے لیکن زینب کے دونوں لاڈلے۔ عجیب میدان تھا کربلا کا، کتنے زخم لگے تھے شہزادوں کو۔ اچھا ابھی بات سمجھ سکتے ہیں کہ اگر بچے گھوڑے پہ سوار کروا بھی دیے جائیں تو سوار کروانے والے تو موجود تھے سوار کرواتے وقت، کہ ٹھیک ہے بچے کا پاؤں نہیں پہنچ پا رہا تو اٹھا کے گود میں بٹھا دیا، لیکن بتائیں ایمانداری سے کہ جب بچے زین سے زمین پہ گرے ہوں گے تو اترے نہیں ہوں گے، گرے ہوں گے۔ اور کربلا کے میدان میں ہر اس کو زیادہ مارا گیا جو حسین سے بہت قریب تھا۔ جب ظالموں کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ یہ زینب کے بچے ہیں تو کتنی شدت سے تلواریں ماری ہوں گی۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا۔ زخموں سے چور ہو کر جب بی بی کے شہزادے زمین پر پہنچے تھے، امام لینے کے لیے پہنچے تھے، پورا واقعہ آپ کا سنا ہوا، اٹھا کے لائے تھے، اور بعض مقاتل کے جملے ملے کہ بچوں میں سے ایک میں کچھ رمق باقی تھی، اتنا خون بہ چکا تھا کہ بولا نہیں جاتا تھا، بولنے کے لیے طاقت چاہیے۔ 3 دن کے پیاسے اتنا خون بہ چکا، تو بچے نے، بڑے شہزادے نے جب ماں کو دیکھا تو ہاتھ کا اشارہ کیا جیسے گویا کہنا چاہتا ہوں ماں جب مدینے جانا تو بابا کو سلام کہہ دینا۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، اب تک تو ایسا ہوا تھا کہ جو لاش آتی تھی تو اس کی ماں آگے بڑھتی تھی، لاش کو سینے سے لگا لیتی تھی تو لاش کو بھی سکون ملتا ہوگا، ماں کو بھی سکون ملتا تھا۔ مگر عجیب ہے، وقت غربت ہے کہ جب بیویوں نے حلقہ بنایا، بی بی سے فرمایا کہ آئیے پرسہ لے لیجئے، نہ بی بی نے بچوں کی لاشوں کو گلے سے لگایا نہ پیشانی کو چوما۔ عجیب حالت جناب زینب کبریٰ کی، فرماتی بیویوں دعا کرو میرا بھائی سلامت رہ جائے۔ ارے یہ تو فدیے کا پرسہ نہیں لیا جاتا۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، اور راوی عجیب جملے لکھتا ہے، کہتا ہے 11 محرم کو جب قافلہ کربلا سے روانہ ہوا تو ہر بی بی اپنے شہید کی لاش پر سے رخصت ہوئی ہے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا عجیب ماحول تھا کربلا کے میدان میں، ہر لاش کے پاس کوئی نہ کوئی رو رہا تھا، مگر 2 لاشیں بچوں کے ایسے اکیلے تھے کہ جن پہ رونے والا مجھے کوئی دکھائی نہ دیا۔ میں نے پوچھا یہ کس کے لاڈلے؟ ارے کس کے پھول ایسے پڑے ہوئے ہیں؟ کہ زینب کے لاڈلے، کہ بی بی کہاں، کہ بھائی کی لاش پر ہے۔ رونے والوں، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، پورا سفر طے کر لیا، بچوں کے کٹے ہوئے سر بھی ساتھ ساتھ چلے، مگر جب زندان شام سے رہائی ملی، راوی پھر لکھتا ہے یہ کٹے ہوئے سر واپس کیے گئے۔ بی بی کی خواہش تھی کہ ہمارا سامان واپس منگوایا جائے، ہمارے شہیدوں کے سر واپس کروائے جائیں۔ ہر شہید کا سر آتا تھا، کبھی قاسم کا سر آیا تو قاسم کی ماں آگے بڑھی ہے، کبھی لانے والا اکبر کا سر لایا تو اکبر کی ماں آگے بڑھی ہے، جب لانے والا 2 چھوٹے چھوٹے سر لایا تو کوئی ماں آگے نہیں بڑھتی۔ امام سجاد سے رو کر کہتا ہے مولا کیا ان بچوں کی ماں ساتھ میں نہیں آئی ہے؟ فرمایا ایسا نہ کہو، ہائے پھوپھی اماں آئی اور محمد کے سر آ گئے۔
فرماتی تھی بیٹا سجاد بتا دکھیاری بھائی کا ماتم کرے یا بچوں کا ماتم کرے؟ اولاد والو بڑا مشکل وقت بی بی کے لیے کربلا واپس قافلہ اربعین کے لیے پہنچا، روئی ہیں بہت مگر بچوں کا ماتم نہ کیا۔ جب واپس مدینے قافلہ پہنچا ہے اور بی بی سے اب چلا نہیں جاتا تھا کہ واپس اپنے گھر میں جا سکیں، اپنے بھائی کے گھر میں تھی۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا پھپھی اماں گھر ہو آئی ہے، کس طرح گھر جائے؟ جب گھر سے آتی تھی بی بی یہ تو شہزادے لے کر آتے تھے، جب گھر واپس جاتی تھی بھائیوں کے جھرمٹ میں جاتی، کوئی بھائی نہ رہا، زینب گھر کیسے جائیں گی؟ حکم امام ملا ہے، آپ نے اطاعت فرمائی ہے، گئی ہیں اپنے شوہر کے گھر۔ عبداللہ گھر میں نہ تھے، تاکہ صحن خانہ میں بی بی بیٹھ گئی، چلا نہ گیا، وہی صحن میں بیٹھ گئی۔ عبداللہ پلٹ کے واپس آئے، رونے والوں سب سے قریبی رشتہ ماں باپ کے بہن بھائیوں کے رشتے کے بعد شوہر کا بیوی سے رشتہ ہے، مگر جب جناب عبداللہ گھر میں آئے دیکھا کوئی بوڑھی خاتون بیٹھی ہے، پہچان نہ سکے، پوچھا معظمہ راستہ بھول گئی ہو یا امداد لینے آئی ہو کہ تمہاری امداد کی جائے؟ سر کو اٹھا کے فرمایا وارث نہیں پہچانا؟ وارث اب زینب پہچانے جانے قابل نہ رہی۔ ارے علماء کہتے ہوا کیا تھا کہ جب بی بی گئی تھی تو کوئی بال سفید نہ تھا، جب آئی ہے تو کوئی بال سیاہ باقی نہ تھا، ایسا بڑھاپا طاری تھا کہ عبداللہ نہ پہچان سکے۔ اجرکم اللہ، رونے والوں عبداللہ نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے فرمایا تھا شہزادی نہ پہچان سکا، مگر یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ تو آپ کا گھر ہے، یہ تو آپ کی ملکیت ہے، یہ تو آپ کا ہی علاقہ، آپ یہاں بیٹھ گئی، یہاں تو نہیں بیٹھا کرتے، اٹھیے شہزادی آئیے۔ ارے ہاتھ کو تھاما، شہزادی کو حجرے میں لے کے چلے۔ اب جو حجرے میں داخل ہوئی بی بی، بڑا حوصلہ تھا، بڑا صبر کا مظاہرہ تھا، لیکن جیسے ہی اونو محمد کے بستروں کو دیکھا، ارے کبھی اون کا باتیں کرنا یاد آیا۔ رونے والوں اگر کسی گھر سے بچے کی میت اڑ جائے تو ماں برسوں چلاتی ہے، کہتی ہے نا ماں ایسا لگتا جیسے بچہ یہاں سے آ گیا، کہتا ماں۔ ارے کبھی محمد کا مسکرانا یاد آیا، بیوی نے بازو پھیلا دیا، میرے بچوں ماں سے کیوں؟ ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارہ واسطہ محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار ان دو شہزادوں کا واسطہ جن پر ماں نے گریہ نہ کیا، پروردگار جس نے گریہ کیا مالک، جس نے گریہ کیا مالک، وہ دعا مانگ رہا ہے بیٹھ کر۔ پروردگار واسطہ علی رسول کا، جناب زینب کے شہزادوں کا واسطہ، پروردگار بہت مشکل حالات ہے میرے مولا، ان حالات میں بچوں کی تربیت سب سے مشکل امر، پروردگار جناب زینب کے شہزادوں کا واسطہ مومنین کے بچوں کی تربیت کے لیے مومنین کی مشکلات کو آسان کر دے خدایا۔ دنیا میں کسی مقام پر رہیں مگر آل محمد کا عاشق بنا سکے۔ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے بچوں کے عقائد کو محفوظ فرما دے، ان کے اعمال صالحات کی حفاظت فرما، ان کی اخلاقیات کا تحفظ فرما۔ پروردگار ایسے بنا ہماری اولاد کو کہ زمانے کے امام کے ناصر بن سکے۔ پروردگار ایسا بنا ہمارے بچوں کو کہ زمانے کا امام خود کہے ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ پروردگار ہمیں بھی کامیاب کر دے تربیت اولاد کے باب میں، ہماری اولاد کو بھی کامیاب کر دے عمل صالح کے باب میں۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو بھی ہماری ذریت اولاد کو بھی امام کے غلاموں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا
انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين.